سے بڑا رسول ہے بابا حسین کا، سب سے بڑا رسول ہے بابا حسین کا، اور سب سے بڑا امام ہے بابا حسین کا، سب سے بڑا رسول ہے بابا حسین کا، اور سب سے بڑا امام ہے بابا حسین کا، اور خوشبو وفا کی آج بہت راستے میں ہے، خوشبو وفا کی آج بہت راستے میں ہے، گزرا ہے کوئی چاہنے والا حسین کا، گزرا ہے کوئی چاہنے والا حسین کا، گزرا ہے کوئی چاہنے والا حسین کا، اور نانا سے ہے نواسے تو پھر کہنے دیجئے، نانا سے ہے نواسے تو پھر کہنے دیجئے، کربو بلا نبی کی مدینہ حسین کا، کربو بلا نبی کی مدینہ حسین کا، کربو بلا نبی کی مدینہ حسین کا، اور نوکے سنا پہ بولتے دیکھا تو بولا شمر، نوکے سنا پہ بولتے دیکھا تو بولا شمر، سر کٹ گیا مجاز نہ بدلا حسین کا گانے سوال۔ سب سے بڑا رسول ہے بابا حسین کا، سب سے بڑا امام ہے بابا حسین کا، اور خوشبو وفا کی آج بہت راستے میں ہے، گزرا ہے کوئی چاہنے والا حسین کا، اور نانا سے ہے نواسے تو پھر کہنے دیجئے، کربو بلا نبی کی مدینہ حسین کا، کربو بلا نبی کی مدینہ حسین کا، اور نوکے سنا پہ بولتے دیکھا تو بولا شمر، سر کٹ گیا مجاز نہ بدلا حسین کا، سر کٹ گیا مجاز نہ بدلا حسین کا، اور سیکھا نہ اس قبیلے نے میدان چھوڑنا، مقتل میں یوں پڑا رہا لاشا حسین کا، مقتل میں یوں پڑا رہا۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید اصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم ایک صلوات بھیجیں معزز سامعین کرام، ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ماہ رجب، اور ماہ رجب کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ نے کافروں سے جنگ کو حرام قرار دیا، بہت ہی مبارک مہینہ، اور اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں، اور بالخصوص اس مہینے میں استغفار اور روزے سے متعلق بڑی اہمیت ہے۔ روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ماہ رجب کی فضیلت ہے، اور کیونکہ ارادہ یہ ہے کیونکہ ماہ رجب وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں 4 معصوموں کی ولادت ہے۔ 5ویں امام محمد باقر اور جو آج کا دن گزرا ہے یہ 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ تھی، اور 5 رجب المرجب 10ویں امام کی ولادت و شہادت کی تاریخ، اور پھر 10 رجب 9ویں امام، اور پھر 13 رجب المرجب مولا کائنات حضرت امیر المومنین کی ولادت و سعادت کی تاریخ۔ لہذا جو ہے وہ کم سے کم خاص کر کے نوجوانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جنہیں اپنا امام مانتے ہیں، جنہیں اپنا نائب مانتے ہیں، ان کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، ان کی شہادت کی تاریخ کیا ہے، ان کی سن ولادت کیا ہے، ان کی سن شہادت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ علم ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اذہان میں محفوظ رہے، نہ کہ جو ہے وہ ہم
جب تاریخ آئے تب جو ہے وہ دریافت کریں اور معلوم کریں اور پوچھیں۔ تو بہرحال آج یہ کیونکہ شب جمعہ ہے اور بارہا میں نے عرض یہ کیا کہ شب جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ جو فضیلت کے متعلق وہ یہ کہ آیا جو ہے وہ شب جمعہ اور روز جمعہ کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اللہ اسے دوہرا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا جب ثواب کے متعلق یہ اجر ہے کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ اور روز جمعہ کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اسے اللہ دوہرا ثواب عطا کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو عام دن میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا ایک ہے، لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی دوہری ہے۔ لہذا جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا آج گفتگو جو ہے وہ ایک کچھ پیغامات ہیں، اور وہ پیغام اس وجہ سے کیونکہ ابھی پہلی رجب المرجب کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ آیا جو مناسبت ہو اس مناسبت سے گفتگو کی جائے۔ ارادہ یہ ہے کہ ابھی اس مجلس میں 5ویں امام کے حوالے سے کچھ گفتگو، اور اس کے بعد کی مجلس کیونکہ آج 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی تاریخ ہے، لہذا اس میں جو ہے وہ 10ویں امام کے متعلق جو ہے وہ کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو عزیزان محترم 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ایک آواز بلند صلوات بھیجے۔ لہذا 5ویں امام کا نام محمد، لقب باقر، اور 5ویں امام کی ایک اہم فضیلت ہے وہ یہ کہ ہمارے 9 اماموں میں 5ویں امام وہ امام ہیں کہ جو نجیب الطرفین، جو فضیلت ہے وہ پہلی فضیلت وہ یہ کہ امام کی کہ آپ نجیب الطرفین۔ بہرحال آپ لوگوں کو کیا بلکہ جو ہے وہ نوجوانوں کو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ان لوگوں تک کہ میں یہ بات بتا دوں اور پہنچا دوں کہ نجیب الطرفین اسے کہتے ہیں کہ جو باپ کی طرف سے بھی سعادت ہو اور ماں کی طرف سے بھی سعادت ہو۔ یہ فضیلت جو ہے یہ 5ویں امام کو ہے، یا امام حسن، امام حسین، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی امام ہے تو وہ 5ویں امام۔ پھر باقی امام جو ہیں وہ نجیب الطرفین نہیں، یعنی باپ تو سادات لیکن جو ہے ماں سیدانی نہیں، لیکن جو ہے وہ 5ویں امام۔ اب وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ امام حسن کی بیٹی جن کا نام فاطمہ تھا، لہٰذا بیٹی جو تھیں وہ امام حسن کی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ چوتھے امام کے ہیں، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ 5ویں امام کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین، اور آپ کا لقب جو مشہور لقب ہے وہ باقر ہے۔ باقر کے معنی ہوتے ہیں جو علم کی گتھیوں کو کھول دے، جو علم کو شگاف کر دے، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کاشتکار جب کھیتی کرتا ہے تو کھیت کے سینے کو چاک کرتا ہے، اسی طرح سے ہمارے 5ویں امام کا جو یہ لقب ہے کہ، اور 5ویں امام کا لقب جو ہے وہ یہ ہماری اور آپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جابر سے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اے جابر تمہاری ملاقات ہمارے 5ویں جانشین سے ہوگی، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا لقب جو ہوگا وہ باقر ہوگا۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری سے جو ہے وہ پیغمبر نے کہا کہ تمہاری ملاقات، تمہیں اللہ اتنی عمر دے گا کہ تمہاری ملاقات ہمارے 5ویں جانشین سے ہوگی۔ اب کیونکہ جناب جابر نابینا ہو گئے تھے، اور جب نابینا ہو گئے تھے کیونکہ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ تمہاری ملاقات ہمارے 5ویں جانشین سے ہوگی، لہٰذا پیغمبر کہہ کے گئے ہیں تو تب تک موت نہیں آ سکتی کہ جب تک 5ویں جانشین سے ملاقات نہ ہو جائے۔ لیکن اب مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ نابینا ہو گئے تھے، بھائی صورت سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اب طریقہ ان کا یہ تھا کہ یہ ہر وقت جو ہے وہ یا باقر کہہ کے آواز لگاتے رہتے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نام کا کوئی ہے نہیں جسے یہ پکار رہے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا کوئی ہے نہیں اور یہ پکار رہے ہیں، لہٰذا یہ الزام جابر پر لگایا گیا کہ ضعیفی کی وجہ سے ذہن جو ہے، دماغ جو ہے وہ ضعیف ہو گیا۔ آج کا نوجوان یا آج کے ہم لوگ جو ہیں اپنے والدین کو کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہماری زبان میں کہ آیا یہ جو ہے وہ اب بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گئے ہیں۔ یہ لوگ جو تھے وہ جابر کو لوگ کہتے تھے کہ آخر یہ ضعیفی کی وجہ سے یہ ایسے، بھائی جو اس نام کا ہے نہیں اس نام کی یہ آواز لگا رہے ہیں،
یا باقر جہاں بھی نکلتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ پانچویں امام کو آواز دیتے رہتے تھے۔ ایک دن پانچویں امام کی ملاقات جابر سے ہوئی۔ اب کیونکہ جابر نابینا تھے تو امام نے فرمایا کہ اے جابر، کیا میرے جد کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے؟ جابر، کیا میرے جد کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے؟ تو اب جابر اس حیرت میں پڑ گئے کہ جب پیغمبر نے یہ بات کہی تھی تو ہمارے اور پیغمبر کے علاوہ کوئی تیسرا تھا نہیں، ان کو کیسے خبر ہو گئی کہ پیغمبر نے کوئی پیغام بھیجا ہے، کوئی پیغام کہا ہے؟ تو اب یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ بھائی جب دو کے درمیان کی بات تھی تو تیسرے کو خبر کیسے ہوئی؟ اور یہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کیا میرے جد کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے؟ تو جابر سمجھ گئے کہ واقعی جو ہے یہ وہی ہیں کہ جن کو پیغمبر نے پیغام پہنچانے کو کہا۔ لیکن اب یقین کیسے ہو؟ دیکھ سکتے نہیں بھائی، صورت سے جو ہے وہ ملایا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جیسی پیغمبر کی صورت تھی ویسے ہی ان کی صورت ہے، تو یقیناً جو ہے یہ پیغمبر کے پانچویں جانشین ہیں۔ تو اب تاریخ نے بیان یہ کیا کہ آیا جب امام نے جابر سے یہ کہا تو جابر نے کہا کہ آپ ہمیں چند قدم چل کے دکھائیں، آپ ہمیں، کیونکہ دیکھ سکتے نہیں تھے۔ اب جب پانچویں امام چند قدم چلے تو جابر امام کے قدموں پر گر گئے اور کہا واقعی قدموں کی آہٹ وہی ہے جو رسول کے قدموں کی آہٹ تھی۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد والے، یہ آہٹ وہی ہے کہ جو پیغمبر کے قدموں کی آہٹ تھی۔ تو جابر نے پانچویں امام کو پیغام پہنچایا، اور یقیناً پانچویں امام نے جو علم کو پہنچایا، اور باقاعدہ طریقے سے آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ بہت مشہور نام جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے، اور یقیناً جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ امت مسلمہ کے جو مشہور امام ہیں، اگر ان کے بارے میں دیکھا جائے تو ان کو علم اصل میں جو دیا وہ پانچویں امام نے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن پانچویں امام نے ابو حنیفہ سے کہا کہ آیا جو ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم قیاس سے کام لیتے ہو؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں، کیونکہ جو ہے روایات اور احادیث اور اخبارات سے، خبروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، قیاس ہمارے ہاں حرام ہے، شریعت میں قیاس حرام ہے۔ قیاس سے مراد یہ کہ مثلا کوئی صاحب ہم سے مسئلہ پوچھیں کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ بتا دیجئے، اور ہم نے مسئلے کو پڑھا نہیں اور اپنے قیاس سے ہم جواب دے دیں، تو یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ ہم جو ہے بھلے ہی وہ مسئلے کا جواب صحیح ہو، لیکن قیاس سے جواب دینا یہ حرام ہے۔ اب جو ہے وہ ابو حنیفہ سے امام سے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ تم قیاس سے کام لیتے ہو، تو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ قیاس کرنا جو ہے وہ صحیح ہے، تو ٹھیک ہے، چلو ہمیں قیاس سے تم جواب دو، کچھ مسئلے ہم تم سے پوچھتے ہیں، بتاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام نے پوچھا، امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نماز اہم عبادت ہے یا روزہ اہم عبادت ہے؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا قیاس سے کہ آیا نماز اہم عبادت ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر نماز اہم عبادت ہے تو عورتوں کو جب ہر مہینے اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا نہیں واجب کی۔ اگر نماز اہم عبادت ہے تو نماز کی قضا کو واجب کرنا چاہیے تھا اللہ کو، مگر روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا واجب ہے کہ وہ بعد میں اس روزے کو بھرے، پورا کرے۔ دیکھیے یہ شرعی مسئلہ ہے، ایک صلوات بھیجیں پر محمد والا۔ تو اب بتاؤ کہ نماز اہم عبادت ہوئی یا روزہ اہم عبادت ہوا؟ اب حیرت میں پڑ گئے۔ اب پھر امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ کہا مولا قتل بڑا گناہ ہے۔ کہا اگر قتل بڑا گناہ ہے تو اس میں 2 گواہ کی کیوں ضرورت؟ زنا چھوٹا گناہ ہے تو اس میں 4 گواہوں کی کیوں ضرورت؟ تو اب بتاؤ، قیاس سے تم جواب دے رہے ہو، جواب دیتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اگر قتل بڑا گناہ ہوتا تو 4 گواہ کی ضرورت اس میں ہوتی، زنا چھوٹا گناہ ہوتا تو اس میں 2 گواہ کی ضرورت، لیکن تم کہہ یہ رہے ہو کہ قتل بڑا گناہ ہے تو پھر اس میں 2 گواہ کی ضرورت کیوں؟ اس میں 4 کی ہونا چاہیے، اس میں 2 کی ہونا چاہیے۔ خاموش ہو گئے۔ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر امام نے اس طریقے سے کئی سوال جو ہے وہ امام نے کیے،
اور پھر امام نے سوال کرنے کے بعد ابو حنیفہ جواب دیے، اور جواب جب دیے تو امام نے بتایا کہ نہیں، جواب تمہارے درست نہیں، اس کی دلیل دو ہمیں۔ کیونکہ اب اس کے بعد امام اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مصروف ہونے کے بعد کچھ دیر بعد جب فارغ ہوئے تو ابو حنیفہ نے کہا کہ مولا آپ بتا دیجئے۔ امام نے کہا کہ پہلے وعدہ کرو کہ اب آج سے قیاس سے جواب نہیں دو گے، جب تک مسئلے سے واقف نہیں ہوگے، جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہوگا تب تک تم جواب نہیں دو گے۔ آج وعدہ یہ کرو کہ آج کے بعد تم قیاس سے کام نہیں لو گے۔ ابو حنیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے مولا، اب آج سے ہم جو ہے وہ قیاس سے کام نہیں لیں گے۔ اب امام نے فرمایا کہ سنو، نماز اہم عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن نماز روزے سے زیادہ اہم ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز کی قضا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو ہر مہینے اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لہٰذا اس کی قضا جو ہے وہ مشکل ہے۔ رمضان کے روزوں کی قضا آسان ہے، بھائی سال میں ایک مہینے میں ایک ہی بار ایسا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی قضا جو روزے ہو جائیں گے اس کی قضا جو ہے وہ آسان ہے۔ نماز کی قضا جو ہے کیونکہ ہر مہینے یہ مسئلہ ہونا ہے، لہٰذا ہر مہینے اس مسئلے کو پیش آنا ہے، لہٰذا اس لیے اللہ نے نماز کی قضا کو جو ہے منع کر دیا، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس کی قضا جو ہے وہ بھرے۔ لیکن روزے کی قضا اس لیے ضروری ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان آتا ہے، لہٰذا اس کی قضا اس کے لیے آسان ہے، مگر نماز کی قضا اس کے لیے مشکل ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ اب امام نے فرمایا کہ آیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ قتل جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، زنا جو ہے وہ چھوٹا گناہ ہے۔ ہم نے تم سے یہ کہا کہ قتل بڑا گناہ ہے تو اس میں 4 گواہ کی ضرورت ہونی چاہیے، زنا چھوٹا گناہ ہے لہٰذا اس میں 2 گواہ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ تم نے قیاس سے یہ کہا کہ قتل بڑا گناہ ہے مگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لہٰذا سنو کہ قتل بڑا گناہ ہے، زنا چھوٹا گناہ ہے، مگر قتل کے گناہ کے لیے 2 گواہ کی ضرورت اس لیے کہ اس میں ایک مجرم ہوتا ہے، ایک قاتل ہوتا ہے، دوسرا مقتول ہوتا ہے، لہٰذا 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور زنا میں 2 مجرم ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد والے، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ 4 گواہوں کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ امام کے، اور بالخصوص آج کی اس مجلس میں امام کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ کہ امام سے ایک چاہنے والے صحابی نے جو ہے وہ امام سے چند سوالات کیے، اور ان سوالات میں جو امام نے جواب دیا وہ یقیناً ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ ہدایت کا اور بہترین ہمارے لیے عمل کے لیے بہترین ذریعہ۔ جو امام سے صحابی نے سوال کیا وہ سوال 5ویں امام سے یہ تھا کہ مولا یہ بتائیں کہ بہترین اسلام کون سا ہے۔ 5ویں امام سے سوال کرنے والے صحابی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ بہترین اسلام کون سا ہے۔ امام نے فرمایا کہ بہترین اسلام وہ ہے کہ جس سے تمہارا مومن بھائی تمہارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، وہ بہترین اسلام ہے۔ اب اس نے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ بہترین نماز کون سی ہے۔ امام نے فرمایا کہ بہترین نماز وہ ہے کہ جس کا قنوت طویل ہو۔ پھر چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ آیا بہترین اخلاق کون سا ہے، اچھا اخلاق کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو معاف کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ بہترین اخلاق ہے۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ اچھا اخلاق جو ہے عموماً ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بجائے معاف کرنے کے بدلے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا کہ بہترین اخلاق یہ ہے کہ آیا اس کے اندر جو ہے وہ معاف کر دینے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ نہیں کہ اس سے بدلہ لیا جائے، نہیں بلکہ اسے جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، یہ بہترین اخلاق ہے۔ اور پھر پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ بہترین عبادت کون سی ہے، تو امام نے فرمایا کہ جس کا بہترین اخلاق ہو وہ بہترین عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ اکثر و بیشتر میں عرض کرتا ہوں کہ آیا معصوم نے فرمایا کہ عمل اگر کثیر ہے اور اخلاق برا ہے تو عمل کی کثرت برے اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ یہ امام کی حدیث ہے۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد والے۔
معصوم کی حدیث ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر عمل کثیر ہے اور اخلاق برا ہے تو امام نے فرمایا کہ عمل کی کثرت اس برے اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ پھر امام نے فرمایا لیکن اگر اخلاق اچھا ہے اور عمل قلیل ہے، عمل مختصر ہے، تو امام نے فرمایا کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ عمل کی قلت کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اخلاق ہمارا اچھا ہے، عمل بھلے ہی قلیل ہے، تو ہمارا اچھا اخلاق اس عمل کی قلت کو پورا کر دے گا۔ لیکن عمل اگر ہمارا بہت زیادہ ہے لیکن اخلاق ہمارا برا ہے تو کبھی بھی وہ عمل کی کثرت ہمارے برے اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے کئی سوالات جو ہے وہ امام سے کیے گئے اور امام نے ان کے جوابات دیے، اور آخر میں امام کے اقوال میں سے ایک قول امام کا کہ امام نے فرمایا کہ سب سے برا عیب یہ ہے، یہ امام نے فرمایا، پانچویں امام فرماتے یہ ہیں کہ سب سے برا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دوسری کا شہتیر نظر آئے۔ امام نے فرمایا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جائے اور اپنے آنکھ کا شہتیر نظر نہ آئے، یہ سب سے برا عیب ہے۔ امام نے فرمایا کہ سب سے برا عیب یہ ہے کہ انسان کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جائے اور اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہ آئے۔ امام نے بتایا کیونکہ اس طریقے سے امام نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے بڑے گناہ نظر نہ آئیں اور دوسرے کے چھوٹے گناہ نظر آ جائیں، یہ سب سے برا عیب ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں اور معاشرے میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سے کوئی چھوٹا گناہ کسی کا پتہ چل جائے تو اسے ہم تش بام کرنے لگتے ہیں، اور ہمارا بڑے گناہ اگر ہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ امام نے فرمایا یہ سب سے برا عیب ہے کہ انسان کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جائے اور اپنی آنکھ کا شہتیر جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ گویا امام نے بتایا کہ دوسرے کے چھوٹے گناہ دکھائی دیں اور اپنے بڑے گناہ جو ہے وہ نظر نہ آئیں، لہٰذا یہ جو ہے وہ سب سے خراب عیب ہے۔ بس عزیزان محترم، کیونکہ شب جمعہ ہے اور یقیناً یہ ماہ رجب کی نوچندی شب جمعہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ ماہ رجب بہت ہی مبارک اور بہت اہم مہینہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس رجب کی فضیلت کے حوالے سے اور بالخصوص کہ اگر کیونکہ ہمارا یہ ماحول ہے کہ آیا ہر پہلی شب جمعہ میں ہم سب غازی عباس کا علم نکالتے ہیں۔ جس امام کا ذکر کیا یہ پانچویں امام وہ ہیں کہ جو کربلا میں ساتھ ساتھ موجود رہے، 3.5 یا 4 سال کی عمر تھی پانچویں امام کی، اور یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے پورے کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہی وجہ ہے جو بعض روایات ہیں وہ روایات یہ ہیں کہ جب چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توق خاردار اور کمر میں لنگر ڈالا گیا تو روایات یہ ہیں کہ وہیں پانچویں امام کا گلا بھی جو ہے وہ آپ کے گلے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اور آپ سوچیں اور تصور کریں کیونکہ خود چوتھے امام فرماتے ہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ہم عالم رکوع میں گئے، اسی وجہ سے کہ جب امام کھڑے ہونا چاہتے تھے تو پانچویں امام کا گلا دبتا تھا۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت یہ کہ اس لیے امام کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک رکوع میں گئے کہ آپ کی کمر میں لنگر بندھا ہوا تھا۔ لنگر یہ ہوتا تھا کہ ایک وزنی پتھر قیدی کے باندھ دیا جاتا تھا اور قیدی اس پتھر کو گھسیٹتا ہوا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، بس 2 جملے اور ختم دعا۔ یقیناً چوتھے امام ہمارے اس طرح سے شام کے بازار تک پہنچے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اہل حرم کو شام کے بازار میں لے جایا گیا تو ڈائریکٹ دربار میں نہیں گئے اہل حرم، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 72 گھنٹہ شام کے بازار میں کھڑا رکھا گیا، اور خود ہمارے چوتھے امام 35 سال تک شام کہہ کے روتے رہے، اور جب چاہنے والے نے کہا کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، تو امام نے فرمایا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ میری ماں بہنوں کو سربراہانہ بازار میں کھڑا کر دیا گیا، وہاں کھڑا کیا گیا کہ جہاں کنیزیں فروخت ہوتی تھی۔ آیت اللہ جردانی بیان کرتے ہیں کہ شام کے بازار میں ایک کنواں تھا،
اور اس کنویں کے ارد گرد کنیزیں آ کے کھڑی کی جاتی تھیں اور انہیں فروخت کیا جاتا تھا۔ آیت اللہ جردانی بیان یہ کرتے ہیں کہ اہل حرم کو اس کنویں کے ارد گرد کھڑا کر دیا گیا تھا، اور جو بازار سے گزرتا تھا اس کی نظر یہ پڑتی تھی تو وہ یہی کہتا تھا کہ کنیزیں بکنے کے لیے آئی ہیں۔ بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسی بازار سے عبداللہ نام کے شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ بازار میں کچھ کنیزیں فروخت ہونے کے لیے آئی ہیں۔ کنیزیں وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں، مگر اتنی شریف ہیں کہ انہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے، مگر ان کنیزوں میں ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جو اتنی شریف ہے کہ وہ اب اس کے بال چھوٹے ہیں، بالوں سے اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتی، تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے۔ اب عبداللہ کی نظر جب اس بچی پر پڑی، فوراً پلٹ کر کے اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ تم نے شہزادی سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ کہا ہاں شہزادی سے وعدہ تو کیا تھا، مگر اس وعدے کو پورا نہیں کر سکی۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی۔ شہزادی سے وعدہ یہ کیا تھا کہ شہزادی اگر اللہ ہمیں کوئی اولاد دے گا تو ہم آپ کی کنیزی میں دیں گے، ہم آپ کی خدمت کرنے میں جو ہے وہ دیں گے، لیکن اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا کیا تم اس وعدے کو پورا کرنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں پورا تو کرنا چاہتے مگر کوئی اولاد نہیں۔ کہا آج بازار میں کچھ کنیزیں فروخت ہونے کے لیے آئی ہیں، ان کنیزوں میں ایک کمسن بچی ہے، رقیہ چلو اور چل کر کے اس بچی کو خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد شہزادی کی کنیزی میں دے دیں گے۔ بس ایک مرتبہ عبداللہ کی زوجہ نے سر سے پیر تک جو ہے وہ نقاب کو پہننے کے بعد اپنے تمام اعضاء و جوارح کو پوشیدہ کیا، کرنے کے بعد بازار میں پہنچی، اس کمسن بچی کے قریب گئی، شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا، زینب تڑپ گئی، اے بی بی جب سے اس کا بابا مارا گیا کوئی اب تک ترس نہیں کھایا، اے بی بی آپ کیوں ترس کھا رہی ہیں؟ آپ نے شفقت سے کیوں بچی پر ہاتھ پھیرا؟ آواز دی میں اس بچی کو خریدنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، سکینہ تڑپ گئی، پھوپھی کا دامن تھا، اے پھوپھی اماں کیا بابا نے امت کی شفاعت کے لیے میرا بیچنا بھی منظور کر لیا تھا؟ آواز دیے سکینہ گھبراؤ نے، اللہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ایک مرتبہ رقیہ نے بچی سے پوچھا اے بیٹی تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ سکینہ نے آواز دی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ارے مدینے کی جگہ رہنے؟ ہم محلے بنی ہاشم کے۔ جب یہ تمام گفتگو ہو گئی تو ایک مرتبہ زینب نے کہا بی بی یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے میں اس بچی کو خریدنا چاہتی ہوں۔ بس زینب نے جیسے ہی آواز دی بی بی اس بچی کو خرید کر کیا کرو گی؟ آواز دی ارے ہم اپنی شہزادی کی کنیزی میں دیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا، زینب نے اے بی بی تمہاری شہزادی کہاں رہتی ہے؟ ارے مدینے میں رہتی ہے، کس جگہ رہتی ہے؟ محلے بنی ہاشم۔ ارے یہ بتاؤ تمہاری شہزادی کا نام ہے بی بی؟ اس بھرے بازار میں ہم اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتے۔ بس اتنا کہنا تھا، زینب نے آواز دی بی بی اگر نام نہیں لے سکتی تو کیا پہچان سکتی ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ چہرے سے زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے رقیہ میں تیری شہزادی زینب ہوں، کربلا میں گھر لٹ گیا، ماں جایا ذبح کر ڈالا گیا، ہمیں دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ رقیہ نے اتنا سنا کہ پاس میں کھڑے ہوئے ظالم کی تلوار لی، زبان کو قطع کر لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم ینقلبون۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومنین مومنات حج و زیارات کے مشتاق انہیں حج و زیارات سے مستفیض فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔